انسانی حافظہ کیسے کام کرتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دماغ کا وہ پہلا حصہ جو ہماری آنکھوں کے نزدیک ہے جسے سینسری ٹرم میموری کہا جاتا ہے۔ جب ہم پہلے کچھ سنتے ہیں تو وہ اسی حصے میں محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا دماغ کا درمیانی حصہ جسے شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں۔ پہلے حصے سے معلومات کا ذخیرہ اس حصے میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ دماغ کا تیسرا حصہ جو گدی کی طرف ہوتا ہے اسے لانگ ٹرم میموری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دماغ کے درمیانی حصے سے معلومات اس آخری حصے میں منتقل ہوتی ہے اور معلومات کی یہی قسم دیر پا مستقل ہوتی ہے۔ ہماری معلومات کا اکثر حصہ دماغ کے اس پہلے حصے میں ہی رہ جاتا ہے اور آگے منتقل ہونے سے قبل ہی بھول کی نظر ہو جاتا ہے۔ کچھ حصے شارٹ ٹرم میموری کے خانے میں آ جاتے ہیں، مگر یادداشت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی بدولت وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہمیں یاد نہ رہنے کی شکایت پیش آتی ہے۔ کیا آپ عقل میں اضافے کا نسخہ چاہتے ہیں؟ آئیے دنیا کے سب سے سچے ترین آدمی سے جانتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے اویمر، اپنی عقل میں اضافہ کرو، تمہارے قرب الہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی عقل میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اجتناب کرو، اس کے فرائض کو ادا کرو، تم عقل مند بن جاؤ گے۔ پھر اعمال صالحہ کو اپنے معمول بنا لو، دنیا میں تمہاری عقل میں زیادتی ہوگی اور اللہ سے تمہارے قرب میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ کتاب الآداب، باب ما جاء فی العقل، حدیث 829۔ کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے کن باتوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ پڑھنے یا سننے سے پہلے اپنے دماغ کو سب سے پہلے حاضر رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی یاد نہیں کر سکتے اور سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کو اس کو بعد میں دہرانا ہوگا، ورنہ آپ بھول جائیں گے۔ ذمہ داری کے ساتھ اور علم کی جستجو رکھتے ہوئے پڑھنے یا سننے کا آغاز کریں۔ اگر آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہو بھی جاتی ہے تو اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ٹیچنگ کا شعبہ ایسا ہے، جب آپ ایک بات کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں اور کئی بچوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ علم حاصل کریں، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی، آپ کو اس کے لیے ایک وقت مخصوص کرنا پڑے گا۔ وہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اور موبائل بھی آپ کا مکمل آف ہو۔ میرے علم کے مطابق سب سے اچھا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم فجر کا وقت کہتے ہیں۔ فجر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا اور اکثر لوگ فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو بہتر وہی ہے کہ آدمی صبح اٹھ کر فجر پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے اسٹڈی کرے، اسٹڈیز پر فوکس کرے، کیونکہ اس وقت سکون ہوتا ہے، چاروں طرف نہ گاڑیوں کا شور ہوتا ہے نہ ہارن کا شور ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، انسان کو یاد رکھنے کے لیے، انسان کے دماغ کے لیے جتنا سکون میں یاد کرنے کا عادی ہوگا اتنا ہی اس کے ذہن میں زیادہ فیڈ ہوگا، کیونکہ آوازیں انسان کے ذہن کو، انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں۔ جب اب آوازوں کے دوران یاد کریں گے، جیسے دن کے دوران یاد کریں گے جس میں گاڑیوں کا الگ شور ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا الگ شور ہوتا ہے، ہارن کا الگ شور ہوتا ہے، تو اس میں بہت کم دماغ پہ چیزیں بیٹھ پاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت یاد کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی اور شور شرابے کی آواز نہیں آتی تو آپ کو وہ چیز آرام سے یاد رہ سکتی ہے۔